بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اشرف رحمۃ اللہ عالمین کے حوالے سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ سیرت پاک کی روشنی میں اس بات پر غور کریں کہ آپ کو جو رحمۃ العالمین قرآن پاک نے کہا اس کا سبب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت قرآن کریم میں بار بار دہرائی گئی ہے، اور اسی چیز کو رب کریم نے اپنے نبی کے ساتھ ان کی صفات کے حوالے سے قرآن پاک میں ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ کے اندر بھی وہ رحمت، شفقت، محبت، عفو درگزر کی صفت پائی جاتی ہے جو ایک مثالی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ جو اشرا ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنی سماعت، ان سب کو اس طریقے کے مطابق بنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی افواہ پر بھروسہ نہ کیا جائے، جو بات سنی جائے اس کی تصدیق کی جائے، جو بات کی جائے وہ مثبت ہو، منفی نہ ہو، اور جس کسی کے بارے میں کوئی بات کی جائے اگر اس میں کوئی اصلاح طلب معاملہ ہے تو براہ راست اس فرد سے بات کر لی جائے، بجائے اس کے اس کو دوسروں تک پہنچا کر کے مشہور کیا جائے۔ گویا قرآن پاک نے جو بات کہی ہے واضح الفاظ میں کہ اگر کوئی خبر آپ تک آتی ہے تو اس کی تصدیق کیجئے، اسے آگے پہنچانے سے پہلے۔ وہی چیز سیرت پاک سے ہم کو ملتی ہے، اور سیرت پاک کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں بالخصوص ابلاغ عامہ کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال اس انداز پہ ہو جو تعمیری ہے، اخلاقی ہے، اور جس میں کسی بھی شخصیت کی بے حرمتی نہیں پائی جاتی۔ مجھے یقین ہے کہ اس پورے عشرے کے دوران جو گفتگویں اور جو سیمینارز ہوں گے ان میں ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام ملے گا، اور وہ انشاءاللہ یہ اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ کس طرح سے پاکستان کی نئی تعمیر کے اندر قوم کو مقام وقار پہنچانے تک ان کا کردار اس میں کیا ہے۔ ان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں، گفتگوؤں میں، سوچنے کے انداز میں سیرت پاک کے محبت نبی کے انداز کو اختیار کریں، تاکہ پاکستان کی تعمیر وہ ہو جو مدینہ منورہ کی ریاست کے اندر پائی جاتی ہے۔ بے انتہا شکریہ۔ اللہ حافظ۔